اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر ذی وقار، معزز مسند نشینان گرام اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ کائنات کی تاریخ کا وہ درشقہ باب ہے جس نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ ذکر ہے اس ہستی کا جس نے ظلم کی دیوار کے مقابلے میں سجدہ خالق میں سر کٹا کر حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج میرا موضوع گفتگو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اور فلسفہ شہادت۔ حاضرین محفل، حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو محض ایک تاریخی شخصیت کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے امام عالی مقام کی ذات کو عشق الہی کا منشور، حریت کا علمدار اور باطل کے خلاف ابدی انقلاب کا استعارہ مانا ہے۔ جناب صدر علامہ اقبال جب اپنے اردو کلام میں کربلا اور امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ امت مسلمہ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بقا ملوکیت اور بادشاہت میں نہیں ہے، بلکہ اس شبیری جذبے میں ہے جو حق کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے تاریخ اسلام کے دو عظیم ترین قربانی کے واقعات کو اس شعر میں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ جو سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع کیا تھا، اس کی کمال انتہا اور معراج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں کر کے دکھا دی۔ اقبال نے واضح کیا کہ اسلام کی اصل روح نماز، روزہ اور ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین صرف سجدوں کا نام ہے تو وہ نادان ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ زمانے کے یزید بدل سکتے ہیں، ظلم کے طریقے بدل سکتے ہیں، کوفہ اور شام کی سیاست بدل سکتی ہے، لیکن کلمہ حق کی خاطر کٹ مرنے کا جو مقام شبیری ہے وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر آپ علامہ اقبال کے دل میں موجود عشق حسین کی اصل گہرائی کو ناپنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی فارسی تصنیف رموز بے خودی کا رخ کرنا ہوگا، جہاں انہوں نے درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا کے عنوان سے ایک پورا باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں وقف کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جیسے کہ کائنات کے حروف میں الف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ویسے ہی امت مسلمہ کی تاریخ میں امام حسین کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ وہ عاشقوں کے امام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے آزاد سرو ہیں۔ اقبال نے کربلا کے فلسفے کو گہرائی سے سمجھاتے ہوئے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کربلا میں جانا کسی حکومت یا اقتدار کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ خود سلطنت دل کے مالک تھے۔ آپ کا مقصد صرف توحید اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیغ لا
چوں از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے لا یعنی کہ انکار باطل کی تلوار میان سے نکالی تو باطل کے پرستاروں کی رگوں سے خون نچوڑ دیا۔ انہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر اپنے خون سے الا اللہ کا نقش لکھ دیا، اور یہی نقش ہماری نجات کا عنوان بن گیا۔ عالی وقار اقبال نے یزید اور حسین علیہ السلام کے نظریات کا موازنہ کرتے ہوئے کمال کا شعر لکھا ہے: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ دنیا میں ہمیشہ دو قوتیں ٹکراتی رہی ہیں، ایک طرف موسیٰ ہیں تو دوسری طرف فرعون، ایک طرف شبیر ہیں تو دوسری طرف یزید۔ یزیدیت کیا ہے؟ تکبر، ظلم اور مادی طاقت، اور شبیریت کیا ہے؟ عزم، استقلال، قربانی اور عشق الہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ تا قیامت قطع کرد استبداد را، موج خون او چمن فربود باد را۔ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک کے لیے ہر قسم کی آمریت، ظلم اور ڈکٹیٹرشپ کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اس تپتی ہوئی کربلا کی ریت کو انسانیت کے لیے ہمیشہ کا چمن بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین موختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ ہم نے قرآن کا اصل راز امام حسین سے سیکھا ہے، اور ان کے عشق کی آگ سے ہم نے شعلے جمع کیے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو صرف محرم کے مہینے تک محدود کرنا چاہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ حسین ایک زندہ قوت کا نام ہے، وہ قوت جو ہمیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کا درس دیتی ہے۔ آج امت مسلمہ دنیا میں اگر ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اگر دین میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور امام حسین علیہ السلام کا سجدہ نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور علامہ اقبال کی انقلابی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔